دنیا کے نقشے پر ایک پانی ایسا ہے جسے آج ہم بحر مردار، جی ہاں ڈیڈ سی کہتے ہیں، زمین کا سب سے نچلا مقام ہے۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ ہزاروں سال پہلے یہ ویران جگہ ایک انتہائی خوبصورت اور سرسبز و شاداب شہر ہوا کرتا تھا۔ یہ کہانی ایک ایسی قوم کی ہے اخلاقی طور پر اتنی گر گئی کہ انہوں نے وہ گناہ ایجاد کیا جو ان سے پہلے کائنات میں کبھی نہیں ہوا تھا۔ نیچے سے حضرت جبرائیل نے ان کی پوری بستی کو اپنے پروں پر اٹھایا اور آسمان کی بلندیوں پر لے گئے اور پھر وہاں سے اس شہر کو الٹا کر زمین پر دے مارا۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، پروگرام ہے بات ہے پچھلے زمانے کی۔ دنیا کے نقشے پر ایک پانی ایسا ہے جسے آج ہم بحر مردار، جی ہاں ڈیڈ سی کہتے ہیں، اور ہاں یہ زمین کا سب سے نچلا مقام ہے۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ ہزاروں سال پہلے یہ ویران جگہ ایک انتہائی خوبصورت اور سرسبز و شاداب شہر ہوا کرتا تھا۔ یہ کہانی ایک ایسی قوم کی ہے جو ٹیکنالوجی اور زراعت میں تو بہت آگے تھی، لیکن اخلاقی طور پر اتنی گر گئی کہ انہوں نے وہ گناہ ایجاد کیا جو ان سے پہلے کائنات میں کبھی نہیں ہوا تھا۔ پھر ایک صبح ایسی آئی کہ جب سورج نکلنے سے پہلے پوری کی پوری بستی کو زمین سے اکھاڑ کر آسمان کی طرف اٹھایا گیا اور پھر بلندی سے نیچے الٹا پٹخ دیا گیا۔ وہ کون سی نفسیاتی چال تھی جو شیطان نے ایک خوبصورت لڑکے کے روپ میں آ کر چلی، اور اس کی قوم کے وہ 33 جرائم کیا تھے جن کی وجہ سے ان پر پتھروں کی بارش ہوئی۔ آج کی اس پروگرام میں ہم اس عبرتناک داستان سے پردہ اٹھائیں گے۔ حضرت لوط علیہ السلام جس قوم کی طرف رسول بنا کر بھیجے گئے، وہ اپنے وقت کے بدترین گناہوں، بری عادات اور قابل نفرت افعال میں مبتلا تھی۔ یہاں ان کے اعمال و افعال کی اب ایک فہرست سماعت کیجیے۔ ناظرین، ان میں سے میں چند ان کے گناہ بتاتا ہوں، اتنی طویل فہرست ہے، چند بری عادتیں سنیے گا۔ کفر و شرک کرنا، اللہ کے نبی علیہ السلام یعنی حضرت لوط علیہ السلام کی تکذیب کرنا، ان کی باتوں کو جھٹلانا، واجب حقوق کی ادائیگی میں بخل کرنا، صدقہ نہ دینا، مسافروں کی حق تلفی کرنا، ان پر ظلم و ستم کرنا، ان سے بھتہ وصول کرنا، مسافروں کا مال لوٹ لینا، ان سے زبردستی بدفعلی کرنا، اللہ اکبر، چغل خوری کرنا، ناجائز لباس پہننا، گانے باجے کے آلات بجانا، شراب پینا، لوگوں کے سامنے برہنہ ہو جانا، مجلسوں میں فحش باتیں کرنا، یہ ان کے بہت سارے گناہوں میں سے چند گناہوں کی فہرست ہے۔ اے میرے پیارے اسلامی بھائیو، اب ذرا غور کریں کہ اب جو ان کے گناہ ہم نے کچھ سنے، ہمارے معاشرے میں یہ برائیاں نہیں آتی جا رہی؟ اللہ اکبر، اللہ کرے کہ ہم بات سمجھ جائیں اور اللہ ہدایت نصیب فرمائے۔ قوم لوط میں ہم جنس پرستی کی ابتدا سے متعلق علماء تاریخ اور مفسرین نے لکھا ہے کہ اس قوم کی بستیاں بہت آباد اور نہایت سرسبز و شاداب تھیں۔ وہاں طرح طرح کے اناج اور پھل میوے بکثرت پیدا ہوتے تھے۔ اس خوشحالی کی وجہ سے اکثر دوسرے علاقے کے لوگ مہمان بن کر ان کی آبادیوں میں آیا کرتے اور یہاں کے باشندوں کو ان کی مہمان نوازی کا بوجھ اٹھانا پڑتا تھا۔ کچھ عرصے کے بعد یہاں کے لوگ مہمانوں کی آمد سے بہت ہی تنگ ہو گئے، لیکن انہیں روکنے اور بھگانے کی کوئی صورت نظر نہیں آ رہی تھی۔ اس ماحول میں ابلیس لعین ایک بوڑھے کی صورت میں نمودار ہوا اور ان لوگوں سے کہنے لگا، اگر تم مہمانوں کی آمد سے نجات چاہتے ہو تو یوں کرو کہ جب کوئی مہمان تمہاری بستی میں آئے تو زبردستی اس کے ساتھ بدفعلی کرو۔ چنانچہ سب سے پہلے ابلیس خود ایک خوبصورت لڑکے کی شکل میں مہمان بن کر اس بستی میں داخل ہوا اور ان لوگوں سے خوب بدفعلی کروائی۔ اللہ اکبر، اور اس طرح یہ فعل بد ان لوگوں نے شیطان سے سیکھا۔ پھر رفتہ رفتہ یہ لوگ اس برے کام کے اس قدر عادی بن گئے۔ حضرت لوط علیہ السلام اس قوم کے پاس رسول بن کر تشریف لائے، انہیں نصیحت کرتے ہوئے فرمایا، تبلیغ کرتے ہوئے فرمایا، اے میری قوم، مجھے اللہ تعالیٰ نے تمہاری طرف رسول بنا کر بھیجا ہے اور میں اس کی وحی اور رسالت پر امانت دار ہوں، اور تمہیں نصیحت کرتا ہوں کہ کفر و شرک، رسول کی تکذیب اور دیگر گناہوں سے باز آ جاؤ اور ان کے سبب اپنے اوپر
عذاب الہی نازل ہونے سے ڈرو، اور جس سیدھے راستے پر چلنے کی تمہیں دعوت دے رہا ہوں اس پر چل کر میری اطاعت کرو، اور یاد رکھو کہ میں اس تبلیغ و تعلیم پر تم سے کوئی اجرت اور دنیاوی منافع کا مطالبہ نہیں کرتا، میرا اجر و ثواب تو صرف رب العالمین کے ذمہ کرم پر ہے۔ اس کے علاوہ آپ علیہ السلام نے ان لوگوں کی سب سے بری عادت پر تنبیہ کرتے ہوئے فرمایا کہ کیا مخلوق میں تم ہی اس حرام و خبیث کام کے لیے رہ گئے ہو کہ مردوں کے ساتھ بدفعلی کرو؟ تم اس برے عمل کی وجہ سے حد سے بڑھ چکے ہو۔ حضرت لوط علیہ السلام کی نصیحت کے جواب میں ان لوگوں نے کہا، اے لوط، اگر تم نصیحت کرنے اور اس فعل کو برا کہنے سے باز نہ آئے تو ضرور تمہیں اس شہر سے ہی نکال دیا جائے گا۔ ناظرین، کیسی قوم تھی! اللہ کے نبی انہیں بچا رہے تھے اور وہ الٹا انہیں ہی دھمکیاں دے رہے تھے۔ قوم کی بات سن کر حضرت لوط علیہ السلام نے فرمایا، میں تمہارے کام سے بیزار اور اس سے شدید نفرت کرنے والا ہوں۔ پھر آپ علیہ السلام نے اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا کی، اے میرے رب عز و جل، مجھے اور میرے گھر والوں کو ان کے اعمال پر آنے والے عذاب سے محفوظ رکھ۔ ایک بار آپ علیہ السلام نے قوم سے فرمایا، بے شک تم بے حیائی کا وہ کام کرتے ہو جو تم سے پہلے دنیا بھر میں کسی نے نہیں کیا۔ کیا تم مردوں سے بدفعلی کرتے ہو اور راہگیروں کو قتل کر کے اور ان کے بال لوٹ کر لوگوں کا راستہ کاٹتے ہو اور اپنی مجلسوں میں برے کام اور بری باتیں کرنے کو آتے ہو؟ تم ان سے باز آ جاؤ ورنہ عذاب الہی تمہیں اپنی گرفت میں لے لے گا۔ اس کے جواب میں قوم نے مذاق اڑانے کے طور پر کہا، اگر تم اس بات میں سچے ہو کہ یہ افعال کبھی اور ایسا کرنے والے پر عذاب نازل ہوگا تو پھر اللہ کا عذاب ہم پر لے آؤ۔ حضرت لوط علیہ السلام نے جب دیکھا اور اس قوم کے راہ راست پر آنے کی کوئی امید نہ رہی تو اب آپ نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی، جو وہ عرض کی وہ قرآن میں موجود ہے۔ آئیے سنتے ہیں۔ قال رب انصرنی علی القوم المفسدین۔ لوط نے عرض کی، اے میرے رب، ان فسادی لوگوں کے مقابلے میں میری مدد فرما۔ حضرت لوط علیہ السلام کی قوم ہمیشہ کے لیے عذاب میں مبتلا ہوئی، یعنی ان کا دنیاوی عذاب برزخی عذاب سے اور برزخی عذاب اخروی عذاب سے ملا ہوا ہے، لہذا نفس عذاب دائمی اور قائم ہے، یعنی یہ مسلسل عذاب میں ہے۔ اللہ اکبر! کیا فرماتا ہے قرآن اس بارے میں؟ وَلَقَدْ أَنذَرَهُمْ بَطْشَتَنَا فَتَمَارَوْا بِالنُّذُرِ وَلَقَدْ رَاوَدُوهُ عَنْ ضَيْفِهِ فَطَمَسْنَا أَعْيُنَهُمْ فَذُوقُوا عَذَابِي وَنُذُرِ وَلَقَدْ صَبَّحَهُمْ بُكْرَةً عَذَابٌ مُسْتَقِرٌ فَذُوقُوا عَذَابِي وَنُذُرِ۔ اور بے شک اس نے انہیں ہماری گرفت سے ڈرایا تو انہوں نے ڈر کے فرامین میں شک کیا، انہوں نے اسے اس کے مہمانوں کے متعلق پھسلانا چاہا تو ہم نے ان کی آنکھوں کو مٹا دیا اور فرمایا، میرے عذاب اور میرے ڈر کے فرامین کا مزہ چکھو، اور بے شک صبح سویرے ان پر ٹھہرنے والا عذاب آیا تو میرے عذاب اور میرے ڈر کے فرمانوں کا مزہ چکھو۔ قوم لوط کی بستیوں کی تباہی اور بربادی کی واضح نشانیاں بعد میں آنے والے لوگوں کے لیے بطور عبرت باقی رکھی گئیں۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں، وہ روشن نشانی حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کے ویران مکان ہیں، اور یہی قول زیادہ واضح ہے کیونکہ قرآن پاک میں ان بستیوں کے اہل عرب کے راستوں پر واقع ہونے کا ذکر کیا گیا ہے۔ قوم لوط کی بستیاں آج بھی اردن کے علاقے میں ایک عجیب و غریب پانی کی صورت میں موجود ہیں، جس میں کوئی جانور، مینڈک، مچھلی وغیرہ زندہ نہیں رہ سکتی، اسی لیے اسے بحر مردار کہا جاتا ہے، ڈیڈ سی کہا جاتا ہے۔ نیز ان آیات سے ایک بات یہ بھی معلوم ہوئی کہ ایمان اور دین، عقل اور فراست اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے، کیونکہ اس سے تقوی اور طہارت نصیب ہوتی ہے۔ بے عقل، غافل اور کافر ایسے واقعات کو اتفاقی یا آسمانی تاثیرات سے مانتا ہے۔ آج بھی دیکھا جا رہا ہے کہ عقل مند مومن جو ہوتا ہے نا، وہ ایسے واقعات کو مخلوق کی بد عملی کا نتیجہ جان کر
اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہے اور بندگی کا راستہ اختیار کرتا ہے، اور کچھ لوگ اس کو سائنسی توجیہ کے ذریعے بیان کر رہے ہوتے ہیں۔ تو بہرحال ناظرین، یہ واقعہ ہم سب کے لیے ایک زبردست عبرت کا سامان ہے۔ ڈیڈ سی آج بھی پکار پکار کر کہہ رہا ہے کہ جب رب ناراض ہو جاتا ہے، اللہ کا عذاب آتا ہے، تو بستیاں ویران ہو جاتی ہیں، چلتے معاملے برباد ہو جاتے ہیں، اور پھر صرف عبرت کی نشانی باقی رہ جاتی ہے، داستاں ختم ہو جاتی ہے، نام لینے والا کوئی نہیں بچتا ہے۔ تو ناظرین، آئیے ہم بھی توبہ کریں، اپنے برے افعال سے توبہ کریں، اور اللہ والوں کے راستے پر چلنے والے بن جائیں۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔